ہوگا کہ ارض پاک ایسے ہی نہیں بن گئی. یہ بہت بڑی قربانیوں کا صلہ ہے جو ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی صورت میں ملا ہے. جناب صدر، یہ دمکتے چہرے، یہ لہلاتے پاکستانی پرچم اور یہ کانوں کو پھاڑ دینے والے بازو کی پامپا، یہ آزادی کے گیت، یہ نغمے، یہ بکھرتے سر، یہ ہمیں یاد دہانی کرواتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم آزاد ہیں. لیکن ٹھہرے، یہ آزادی آزادی کرتے ہوئے کیا ہمیں اتنا یاد ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، بابی کے آگے ڈٹ جانے والے امام حسین کے سپاہی، جن کے سرداران امام حسن امام حسین ہے، جن کے سپاہ سالار عمر بن الخطاب، علی حیدر کرار، خالد بن ولید، موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد ہیں. کیا ہوا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم آزاد ہیں؟ کس نے آ کر ہمیں غلام بنایا؟ کون ظالم ہم پر ظلم ڈھانے آیا؟ تو آئیں سنیں. وہ کچھ انگریز تھے جو باہر سے آئے تھے، اپنا اور نہ بچو نہ اپنی تہذیب ساتھ لائے تھے. پھر کیا ہوا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ گھر اپنا تھا، دکانیں ان کی تھی، بولتے ہم تھے، زبانیں ان کی تھی. انہی کی ثقافت کا راج رہا، انہی کی تہذیب کا ناچ رہا. پھر ایک مرد مجاہد اٹھا جسے اللہ نے ہمارا رہنما بنایا، اسے غلامی کی نیز سے سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھایا. 14 اگست 1947 کو پاکستان بنایا، وہ ہمارا قائد اعظم کہلایا. اور ساری قوم نے مل کے نعرہ لگایا کہ اللہ کا شکر ہے ہم آزاد ہیں. لیکن بدلا تو کچھ بھی نہیں، وہی ثقافت، وہی تہذیب، وہی ڈر، وہی غلامی کا سایہ. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم بھول گئے محمد علی جناح کو، سر سید احمد خان کو، حالی کو، ہم بھول گئے اقبال کو جس نے ہمیں شاہین کہا. میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، جناح تمہارا، اقبال تمہارا، عبد القدیر خان تمہارا، عبد السر عیدی تمہارا، اور تم کیا ہو؟ تم ابن رشدی ہی نہیں، تم جابر بھی، تم کندی بھی، تم ابن خلدون تبری بھی، تم ابن سینا، ابو الہاشم البیرونی توسی بھی. تم شاعری میں شیرازی ہو، نغمگری میں فردوسی ہو، خیام ہر شاپوری کے تم رومی کی مثنوی ہو. تم سوز بنے تو بلے شاہ، تم ساز بنے تو بارشاہ، تم عقل بنے تو شاہ لطیف، تم مدد بنے، تم رقص بنے، تم سچا سر مست بنے، تم سمندر کے غازی ہو. تم ابا سے بھی، لڑکا سے بھی بے خوف و بے باک